الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج سورہ ابراہیم کے موضوع پہ بات کریں گے۔ سورہ ابراہیم کے مضامین کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 35 کے فقرے سے ابراہیم کا لفظ ماخوذ ہے، اور اس صورت یا اس نام سے یہ مراد نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمر بیان کی جا رہی ہے یا ان کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علامت کے طور پر ہے۔ ذکر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عام انداز بیان، بلکہ مکہ کی عام صورتوں کا ذکر ہے کہ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں اپنے حالات پر واپس آنا ہوگا یا تو ہم تمہیں اب تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اہل ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، انہیں خارج البدل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ دھمکی دی گئی ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ ظالموں کو ختم کرنے کے بعد ہم تم کو ہی اس سرزمین پر آباد کریں گے۔ یہ صورت مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، وہ بدترین چالیں چل رہے تھے، اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ملامت کی گئی ہے۔ اور پچھلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا سا انداز اپنایا تھا اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہٹ درمی اور مزاحمت کرنے والوں کے ساتھ سختی سے بات کی ہے کہ جو شرارتیں اور ریشہ دوانیوں سے کام نہیں لیتے اور ظلم و ستم روز بروز کرتے ہیں، اور روز بروز ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ الف لام را، یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے۔ کیا میں تمہیں ان قوموں کے حالات نہ بتاؤں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم عاد، نوح، سمود اور اس کے بعد کی قومیں۔ اول تو ان کے صاف صاف حالات کھول کھول کر نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور یہ کہ ان کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ آج تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں ان کو انہوں نے اپنانے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مزے کر لو، آخر تم کو پلٹ کر ہمارے پاس ہی واپس آنا ہے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خدا میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی، اور نہ یہ کہ تم دلائل دے کر چھوٹ سکو گے۔ دوست نوازی کی یہ مراد ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کو ہی اپنے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، تمہارے لیے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم سمندر میں اس کے حکم سے سفر کر سکو، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بندگی سے منہ نہ موڑنا اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ سورہ ابراہیم میں کچھ اس طرح کے موضوعات پر بات کی گئی ہے۔
سورہ ابراہیم سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے جلالی اور جمالی دونوں ہی انداز اپنائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جلال کا یہ عالم تھا کہ اس کی آگے تپتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جمالی نظر ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی تو ان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل، اپنا حبیب اللہ بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرنی تھی تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بطور خلیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو نے مجھے خلیل کا مقام عطا فرمایا ہے، تو اب ایک ایسا بھی انسان پیدا کر دے جو محبت اللہ کا مستحق ہو، جس کو آپ حبیب اللہ کہہ سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا کلمہ توحید لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمہ کو اپنانے سے دشمنوں کو زیر کر لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا فرمایا گیا۔ ابراہیم کے نام پر صورت ہے کہ ان کو پوری قوموں اور انسانوں کا امام بنایا گیا ہے، ان کو امام الناس کا لقب دیا گیا۔ کوئی قوم عظمت اور کمال کا انکار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو آگ کے اندر گرا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور تپتی آگ میں کود پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ سورہ ابراہیم میں توحید کا دعویٰ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موحد اعظم کا ذکر کیا کہ ابراہیم نے توحید کا نعرہ لگایا کہ اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں 7 عقلی اور 3 نقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ لوگ توحید پر ثابت قدم رہ سکیں۔ سورہ ابراہیم کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر مرد اور عورت جو کہ آپس میں میاں بیوی ہوں اور ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہوں، ان کے تعلقات میں گرم جوشی نہ ہو، بلکہ وہ محض وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوں، تو ان کے آپس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے اتنے متنفر ہو جاتے ہیں کہ طلاق پر بات آ پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دشمنوں نے یا تو مرد کی یا عورت کی نس بندی کر دی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اور بچے بھی اس ماحول کو اثر لیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر شک کیا جاتا ہے کہ شاید وہ دوسری طرف کسی مرد کی طرف راغب ہے اور اپنے شوہر کو توجہ نہیں دیتی، جبکہ در حقیقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کی نس بندی کر دی گئی ہوتی ہے۔ چنانچہ 21 دن تک اگر سورہ ابراہیم کو روز پڑھا جائے اور تلاوت کر کے مریض کو اس کا پانی پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ تمام اسیب اور تمام نس بندی پر کا جادو ختم کر دیتے ہیں۔ بچے اگر گھر میں ہوں تو یا گھر میں بہت زیادہ شور کرتے ہوں یا گھر کے ماحول کو خراب کرتے ہوں تو تلاوت کر کے 21 دن تک بچوں کو پلائیں، بچوں کی بے چینی جاتی رہے گی اور وہ سکون میں رہ پائیں گے۔ اگر دشمن تنگ کرتے ہیں تو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں 21 دن تک۔ 52 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے سورہ ابراہیم کی خواب میں تلاوت کرتے سنا یا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسبیح کرنے والا ہوگا اور اللہ سے توبہ کرنے والوں میں اس کا نام شمار ہوگا۔ چنانچہ اگر اس کے پڑھنے کے مزید یہ فوائد ہیں کہ جادو سے نجات کے لیے، یا اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو تو سورہ ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کے تلاوت کرنے سے جادو باطل ہو جائے گا اور میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔
اس صورت کو مشک اور زعفران اور کے گلاب سے لکھ کر باندھ لینا چاہیے۔ اگر کسی نے سفر پر جانا ہو تو اس کا تعویذ بازو پر باندھ کر جائے، اس کی برکت سے صاحب دولت ہوگا اور صحیح سالم اور بخیریت سفر سے واپس آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔